ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو، درود و پیام ہو بر پیغمبر فاتح دو عالم سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سے وقت کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اب توحید کی اہمیت کو، افادیت کو آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال جواب کی شکل میں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے. صدر جمعیت جناب مولانا بلال احمد سلفی صاحب، اراکین جمعیت، بزرگان جمعیت، نوجوانان جمعیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے آپ لوگوں نے مولانا بلال احمد کو جمعیت کا ذمہ دار بنایا تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لیا ہے کہ دین اسلام کی نشر اشاعت پر زور دوں. ابھی مختصر کچھ ہی مہینے گزر گئے، ہم دیکھ رہا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کس طرح کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں جمعیت اور جماعت کا پہچان ہو. یہ جانتے ہیں جمعیت اہل کیا ہے، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ایک جماعت ہے، لیکن اس جمعیت کا، اس جماعت کا اصولوں کا پتہ نہیں ہے. اس کے پہچان کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مولانا بلال کو چن لیا. اب یہ ایڑی کی زور دے کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جمعیت کو دین حق کی دعوت کو زور دے کر چلانے کی کوشش کریں گے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور ہم لوگوں کو بھی شانہ بشانہ چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. مختصراً میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی طرح جاؤں. آج سوالات اور جوابات ہوں گے جس میں یہ آپ لوگوں کو سمجھایا جائیں گے، کوشش کریں گے کہ توحید بلال صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا، توحید کیا ہے. مختصراً اس قلیل وقت کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو میں پہلا سوال مولانا منظور سے کروں. مولانا اس پر روشنی ڈالیں گے. توحید کی لغوی معنی کیا ہے مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہے. توحید کے لغوی معنی ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، کہ اللہ ایک ہے.
اور توحید کے لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، جیسا کہ کلام پاک میں سورہ اخلاص میں ہے کہ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ کسی سے جنا نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی جنا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ اللہ کسی کا باپ یا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تو تن تنہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تن تنہا ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر اس کائنات کا چلانے والا اگر ایک کے سوا دو ہوتے یا دو سے زائد اگر اللہ ہوتے تو یہ دنیا کیا ہو جاتی؟ درہم برہم ہو جاتے۔ ایک اللہ کہتا کہ آج بارش برساؤں گا، دوسرا اللہ کہتے نہیں آج بارش نہیں، آج برف باری ہوگی، یا تیسرا کہتا آج موسم صاف رہے گا، تو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتے جس کی وجہ سے دنیا کیا ہو جاتی؟ درہم برہم ہو جاتے۔ تو اسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم ایک اپنا اہل و عیال کو چلاتے ہیں، جس گھر میں اگر چلانے والا ایک ہو تو وہ گھر آرام سے چلتے ہیں، اگر اسی گھر میں چلانے والا دو ہو تو ہم خود دیکھتے ہیں، ہم نے اس چیز کے ہم سب کو معلوم ہے کہ پتہ ہے کہ وہ گھر زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر الگ ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا ہے۔ سوال ہے میرا کہ آپ سے توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ مختصراً میں آپ کو دلائل کے ساتھ بیان کروں تو توحید ربوبیت قرآن کے اندر بیان ہوا اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہاں سے یہ بات آیا ہوا کہ اللہ کو اس کی ذات اور افعال میں جاننا، جیسے کہ پیدا کرنا، مارنا، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ ساتھ میں بولا توحید الوہیت، جس کی مثال قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی تمام عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی الوہیت ہے۔ اسماء و صفات سورہ شورى کے اندر بیان ہوا، آیت نمبر 11 ہے: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی سننے اور جاننے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نام اور صفات بیان کیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے نام اور صفات بیان کیا۔ ان کی تصدیق کرنا، انہیں مخلوق سے تشبیہ نہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات ہے۔ دوسرا سوال میں آپ سے کروں، توحید کے شرعی معنی کیا ہے؟ مولانا، توحید کی شرعی معنی کیا ہے؟
اللہ کو اس کی ذات، اس کے مخصوص افعال، اس کے اسماء و صفات اور اسی طرح اللہ کے تمام عبادات میں ایک جاننا، اللہ کو، اس کو کسی بھی ذات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو مخصوص افعال کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ آپ زمین میں دانہ اگاتے ہیں، زمین میں دانہ بوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس دانے کو پھاڑ کر اس میں سے جو پودا نکلتے ہیں، جو ہم بوتے ہیں، اناج بوتے ہیں یا کچھ اور ہم پیڑ لگاتے ہیں، تو اس کو پھر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح ہم جیسے کوئی گٹھلی ہم زمین کے اندر دباتے ہیں، اس گٹھلی سے پھر خوبانی ہو یا سیب ہو یا جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، اس چیز کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح کوئی مردہ ہے، اس کو زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح صبح کی روشنی ہے، پھر رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتی ہے، پھر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام کائنات کو چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، دن کو اس لیے بنایا کہ انسان اس میں کمائے اور کھائے، رات اس لیے بنایا کہ انسان اس میں آرام کرے۔ یہ تمام دنیا کے چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہے اور شرک کے شرعی معنی کیا ہے؟ شرک کے شرعی معنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو ماننا، یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شرک کی لغوی معنی ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت کیا ہے؟ آپ سے سوال ہے، توحید ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو اس کے ذات افعال میں ایک جاننا۔ میں نے پہلے ہی بولا جیسے کہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح مارنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اس دنیا کا چلانے والا بھی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اس نظام کا چلانے والا ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں توحید ربوبیت۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کس سے کہتے ہیں؟ کفر کے معنی انکار کرنا، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے ان چیزوں کے انکار کرنے والا اور دل سے نہ ماننے کو کفر کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ کو نہ ماننا یا اس کی صفات کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کو نہ ماننا، ان کی کتابوں کو، اللہ کی کتابوں کو آسمان سے جو آئے ہیں ان کو انکار کرنا، یہ اس کا نام کفر ہے۔ توحید کے فوائد کیا ہیں؟ تمام عبادات کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، چاہے وہ آپ کی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی آپ کے اعمال ہو، اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دینا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو تمام اللہ کے لیے خاص کر دینا۔ جیسے ہماری دعا ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا نذر و نیاز، میرا جینا، میرا مرنا، تمام چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پھر اس کی تصدیق بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ تمام اللہ کے لیے خاص کر دینا، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں شرک فی العلم کسے کہتے ہیں؟ فی العلم ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئی ہے، یعنی ہر ظاہر کو جانتے اللہ تبارک و تعالی، ہر باطن کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے،
خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. کسی بھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخبر ہے. اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے وہ دور اور نزدیک کی خبر رکھتا ہے، وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے اور کوئی ہو، تو اس کو شرک فی العلم کہتے ہیں. وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کی کبھی معاف نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں. انسان کی چاہے جتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کی کوئی معافی نہیں کرے گا. اگر آپ نے اللہ کی سوا کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اگر شرک کا علاوہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے، اگر اللہ سے کوئی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے. اس کی مثال بھی ہم دنیا میں لیتے ہیں کہ انسان جیسے اپنی اہلیہ ہے یا آپ کی شریک حیات ہے، تو آپ شریک حیات کی بہت ساری غلطیاں آپ معاف کر دیتے ہیں. اگر کھانے میں نمک کم ہو یا زیادہ ہو، مرچی کم ڈالا ہو زیادہ ڈالا ہو، تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن معاف کر دیتے ہیں. پھر اس کا غصہ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا شریک حیات کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور کے ساتھ اگر غلط کام کرے تو اگر شریک کا حیات اگر اس چیز کو سن لے یا دیکھ لے تو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ نے ہم کو بنایا، اس کائنات کا بنانے والا اللہ، ہمیں بنانے والا اللہ، یہ آنکھیں، یہ جتنے دل و دماغ یا ہمارے جسم، یہ تمام کا تمام دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے جسم ہیں اس کو ہم کسی اور کے سامنے جھکا دیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اور گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کوئی معافی نہیں ہے. شرک فی العبادت کسے کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. مثلا آپ جانتے ہیں سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ کے در کے سوا کسی اور کے در پہ جھک جائے تو اس کو مشرک کہتے ہیں. رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ کے نام پر خیرات کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اس کے نام روزہ رکھنا، کسی اور کے نام سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اس کے مقدس گھر کی زیارت، یعنی آپ اس کی مقدس گھر کی زیارت کے بغیر اور کسی جگہ کی زیارت نہیں کر سکتے. اس کا طواف کرنا، قسم کھانا، آپ اللہ کے بغیر کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. چاہے آپ اپنے والدین کی قسم کھاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا. ذبیحہ اللہ کے لیے خاص ہے. ذبح اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے نام لے کے کیا جاتا ہے. اگر کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے اور کسی اور کا نام لے کے کیا جائے وہ سراسر شرک ہے. نظر النیاز وغیرہ، اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا جائے تو اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں. شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ شرک کے نقصانات شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ جی، شرک کے تو بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں سب سے اہم نقصان تو یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، یا جس بھی صورت میں آپ نیک اعمال کرتے ہیں اس کے نقصانات اب کیسے ہوگا؟ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا،
جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دی. پھر آپ کا نماز، آپ کا روزہ، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا غریبوں کا مدد کرنا، آپ کے ہمسایوں کا خیال رکھنا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی بھی ترجمہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شرک کے حالت میں وفات پائی، اگر کوئی مشرک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، تمام نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ شرک بھی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جس نے شرک کی حالت میں وفات پائی وہ جہنم میں جائے گا. مسلم حدیث کی شریف ہے. تو یہ شرک کے کافی نقصانات ہیں. جی تو عقیدہ توحید کی ذرا وضاحت کریں گے آپ؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے ایک شاعرانہ انداز میں کہا، توحید تو یہ ہے کہ خدا شرم کے دے، یہ بندہ دو عالم خفا میرے لیے ہے. عقیدہ توحید اسلام کی بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے. عقیدہ کا لفظ عقیدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مضبوط کیسے پکڑنا. توحید کے لغوی معنی ایک جاننا، ایک ماننا. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا، توحید اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس دنیا کا خالق اللہ ہے، اس دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ازل سے تھا، ابد تک رہے گا. دنیا جب سے شروع ہوا تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، تاکہ قیامت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوگا. نواں سوال میں آپ سے کروں، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی صفات ایک جیسا نہ ہونے کی قرآن کریم میں کیا دلیل ہے؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سورۃ الشعراء آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. اللہ سننے والا ہے اور اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے. اس سے پہلے بھی بلال صاحب نے یہاں فرمایا کہ اللہ کے سننے اور ہمارے سننے میں، اللہ کے دیکھنے اور ہمارے دیکھنے میں، تو ان تمام چیزوں میں بہت فرق ہے. دیکھتے ہم بھی ہیں اور اللہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم بیک وقت ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جتنا میری نگاہ میں ہے میں اسی تک محدود ہوں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، لیکن جہاں میری نگاہ نہیں جا رہی ہے وہاں میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، یا آپ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اور جہاں تک میری سماعت ہے کہ جہاں تک میں سن سکتا ہوں اتنا ہی سن سکتا ہوں جتنا میری کان میں آواز آئے، لیکن میں اس چیز کو سن نہیں سکتا ہوں کہ کہیں دور سے کوئی پکارے تو اگر وہ آواز میری کان تک نہ پہنچے، ہماری کانوں تک نہ آئے تو ہم اس چیز کو سن نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیک وقت اس کائنات کو، تمام دنیا کے عالمین کو دیکھ لیتے ہیں. بیک وقت تمام لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، تمام کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، تمام لوگوں کی جو پریشانیاں ان کو دور کر دیتے ہیں. ہم بیک وقت ہر لوگوں کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے ہیں. بیک وقت ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ایک ساتھ ہم کسی آواز کو ہم سن نہیں سکتے. اگر 2-3 لوگ اگر ساتھ میں بولے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں نے کیا کہا، دوسرے لوگوں نے کیا کہا، یا تیسرے لوگ نے کیا کہا. اس چیز کو ہم سن نہیں سکتے، ہم نہیں سنتے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سنتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیک وقت تمام لوگوں کی مرادوں کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے.
تو اسی لیے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جی تو آپ ذرا توحید کی اہمیت پر روشنی ڈالیے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، کہ توحید کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے. میں جا بجا بہت سے جگہوں میں توحید کی تعلیم دی گئی. خصوصاً میں مختصر سے بیان کروں تو سورہ اخلاص آپ کے سامنے روز روشن کی طرح ہے، جو بچہ در بچہ جانتے ہیں، نہایت ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا. کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وضاحت کے ساتھ بیان کیا اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہاں سے وضاحت ہوتا ہے توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بنیاد کا پہلا رکن قرار دیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جائیں گے. یہی تمام عبادت کا نچوڑ ہے، جس کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں ہوگی. نیک اعمال چاہے جتنے بھی ہو، پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید کے بغیر بالکل آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے. یہ غلط ہے. یہاں سے وضاحت ہو جاتا ہے توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. میں آخر میں آخری سوال آپ سے کہوں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو غیب کی باتوں کو جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے. غیب کی باتوں کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی بزرگ ہے. کوئی اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو تمام لوگوں کی مرادوں کو، فریادوں کو سننے والا ہے، جو علم غیب میں ہے. تمام چیزوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فرمان الہی ہے کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. جو غیب کی چابیاں ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جنہیں وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، تری میں ہے، ہاں زمین کے نیچے ہے، اندھیروں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر، کالے پتھر کے اندر کالی چنڈی کے آواز کو، آہٹ کو سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جو کچھ خشکی میں ہے، تری میں ہے، تمام چیزوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سورہ انعام میں فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین میں، آسمان میں کوئی نہیں ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہو. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے. غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ اگر آپ آپ کی فریاد آپ کسی کو سنا دے تو تب یہ جان سکتے کہ آپ کی فریاد کیا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کے اندر آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کا دکھ کیا ہے، آپ کا درد کیا ہے. ان تمام چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو لہذا علم غیب کی جو باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کا اقرار کرے کہ میں علم غیب جانتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں گزارش کروں گا جب بھی دینی پروگرام ہو ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں، تاکہ اپنی جو ہمارے اندر خامیاں ہیں وہ
ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.